السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسابقے کے مشارکین کے لیے آج 14ویں کلاس ہے، 14th کلاس ہے۔ اس سے پہلے 13 کلاسوں میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیات، جو تیسرے پارے میں سورۃ البقرہ کی کچھ آیات، تقریباً 30 آیات آئی، ان کی تفسیر کا مطالعہ کیا، اور کل کی کلاس میں ہم نے ساتھ میں سورۃ آل عمران کا مختصر تعارف بھی پڑھا تھا۔ تو آج ہمیں سورہ آل عمران کی پہلی آیہ ہے، یہیں سے آج مطالعہ کرنا ہے۔ تو روز کی طرح ہم پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے مختصر تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان، ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے۔ حی اور قیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں، جن کا مطلب وہ ازل سے ابد تک ہے، ازل سے ابد تک رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی تھا اور ہمیشہ رہے گا، اور فنا نہیں۔ قیوم کا مطلب ہے سارے کائنات کا قائم رکھنے والا۔ حی کا مطلب پہلے سے تھا، ہمیشہ رہے گا، ازل سے ابد تک، اور قیوم کا مطلب تمام اور پوری کائنات کو قائم رکھنے والا، محافظ، نگران، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو اسی لیے یہ دو نام جو ہے بہترین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہیں اور خاص صفات ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ کو اللہ یا ابن اللہ، یعنی اللہ یا اللہ کا بیٹا یا تین میں سے ایک مانتے تھے، یعنی وہ تین میں سے ایک، یعنی ایک اللہ اور دوسرا مریم اور تیسرا اللہ کس کو مانتے ہیں، یعنی عیسیٰ بن مریم کو، نعوذ باللہ۔ گویا ان کو کہا جا رہا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور ان کا زمانہ ولادت بھی تخلیق کائنات سے بہت عرصہ بعد کا ہے، تو پھر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو قیوم ہے اور حی ہے ہمیشہ سے، عیسیٰ تو بعد میں آیا، وہ تو ایک مطلب عام باقی تمام لوگوں کی طرح ماں کی جو ہے کوکھ سے جنم دیا، تو وہ اللہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نیز ان پر موت بھی نہیں آنی چاہیے، اللہ تو پھر اس پر موت بھی نہیں آنی چاہیے اگر وہ اللہ ہوتا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ موت سے بھی ہمکنار ہوں گے۔ ابھی تک تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں آئی، لیکن ایک دن تو ان کو بھی مرنا ہے، اور عیسائیوں کے بقول ہمکنار ہو چکا ہے، اور عیسائیوں کے نظریے سے تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ 3 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اچھا، یہاں تک عیسیٰ کی اصل میں ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ سورۃ آل عمران میں نصارہ کے عقائد اور ان کا رد وغیرہ، بقرہ میں یہود کا ذکر تھا، لیکن اس میں خاص کر نصارہ کو اور ان کے دعووں کو رد کیا گیا، ان کے عقائد کی جو ہے بیان کیے گئے اور انہیں جو ہے دعوت دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ تو حی ہے، قیوم ہے، عیسیٰ تو بعد میں آیا، ان کو مرنا ہے، تو وہ خدا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اور مفسر بیان فرماتے ہیں 3 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کا لقب کس کو دیا گیا ہے؟ حی اور قیوم، یعنی اس کو اسم اعظم کہا گیا ہے، حی کو
تو مفسر بیان فرماتے 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی۔ ایک یہ آل عمران کی آیت ہے، دوسری آیت الکرسی ہے، اور تیسری سورۃ طٰہٰ ہے، ٹھیک ہے۔ ان 3 آیتوں میں جو ہے اسم اعظم کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے الحی القیوم۔ اس کے بعد نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ وہ ہے جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا، مصدقا لما بین یدی، جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی اس سے پہلے جو وانزل التوراۃ والانجیل، اور اسی کرنے والی ہے، اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا جو کہ اپنی پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، جیسے تورات اور انجیل۔ من قبل ھدی للناس، فرمایا پھر اچھا کیا بات ہے یہاں پر، یعنی کس کی تصدیق، یعنی اس کی منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، یعنی چاہے تورات ہو انجیل ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی، لیکن اب ان کو رد و بدل کر دیا گیا، اور کتاب اللہ یعنی قرآن کریم یہ سارے جو ہیں منزل من اللہ ہے۔ من قبل ھدی للناس، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا۔ یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کرنے والی کتابیں وہی تھی، تورات انجیل، اس کے بعد وانزل الفرقان، قرآن کو بھی نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ واللہ عزیز، غالب ہے، ذو انتقام لینے والا ہے۔ پھر فرمایا مفسر رحمہ اللہ نے، اس سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں، یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی جو باتیں ان میں درج تھی ان کی صداقت، ان میں بیان کردہ پیشن گوئیوں کا اعتراف کرتی ہے، جس کے صاف معنی یہ ہے کہ قرآن کریم بھی اسی ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پہلے بہت سی کتابیں نازل فرمائیں۔ اگر یہ کسی اور کی طرف سے یا انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہوتا، ان میں باہم مطابقت کی بجائے مخالفت ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو دعوت دے رہے، سمجھا رہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن کریم حق ہے۔ کیونکہ قرآن کریم تو اپنی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی جو تمہاری کتاب تورات ہے انجیل ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، اس میں جو پیشن گویا تھی اس کتاب کے بارے میں، آخری نبی کے بارے میں، قرآن وہ بھی مانتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، کیونکہ اگر اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہوتا تو پچھلی کتاب کی کبھی تائید نہیں کرتا، ان کی صداقت کا اعتراف نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو سمجھایا گیا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے، نہ کہ کسی بندے کی کاوش ہے، اور پھر تو اختلاف ہوتا۔ اچھا دوسری بات، یعنی اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھیں، لیکن اس لیے کہ ان کے اتارنے کا مقصد ہی یہی تھا، ہدایت ہی مقصد تھا نا، تاہم اس کے بعد دوبارہ کہہ کر وضاحت فرما دی گئی کہ اب تورات و انجیل کا دور ختم ہو گیا ہے، اب قرآن نازل ہو چکا ہے، وہ فرقان ہے، اب صرف وہی حق و باطل کی پہچان ہے، اس کو سچا مانے بغیر عند اللہ کوئی مسلمان اور مومن نہیں، یعنی اللہ کے پاس کوئی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ گویا کہ جو ہے وہ بھی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی گئی تھی، لیکن قرآن کے بعد وہ کتابیں جو ہے منسوخ ہو چکی ہیں، ان کے احکام پر اب عمل نہیں کیا جائے گا، البتہ اب عمل قرآن کریم پر ہی کیا جائے گا۔ اس کے بعد ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، ماں کی ہی پیٹ میں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، عزیز غالب حکیم حکمت والا۔ خوبصورت یا بدصورت، مذکر یا مؤنث، نیک یا بد، ناقص الخلقت یا تام الخلقت، یعنی وہ بچہ پورا ہوگا یا آدھا ہوگا، جب رحم مادر میں یہ سارے تصرفات صرف اللہ ہی کرنے والا ہے، یعنی چاہے خوبصورت بنانا ہو، بدصورت ہو، مذکر بنانا ہے، مؤنث بنانا ہے، نیک بخت بد بخت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ، یہ تمام تصرفات اللہ تعالیٰ
ایک ماں کے ہی پیٹ میں کرتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کس طرح ہو سکتے ہیں جو خود بھی اس مرحلہ تخلیق سے گزر کر دنیا میں آئے، جس کا سلسلہ اللہ نے رحم مادر میں قائم فرمایا۔ دیکھو نصارہ کو کس طرح سے دعوت دی گئی، سمجھا کر ان کو دعوت دی گئی کہ اگر عیسیٰ اللہ ہوتے تو اس طرح سے لوگوں کی طرح بھی وہ پیدا نہیں ہوتے، کیونکہ اگر پیدا کرنے کی بات کی جائے، کیونکہ وہ تو ایک ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں، مریم علیہ السلام، تو اللہ نے فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے کس طرح کا بچہ ہوگا، مذکر ہوگا مؤنث ہوگا، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح سے ماں کی پیٹ میں جو ہے اس کے بارے میں لکھا گیا، پھر پیدائش ہوئی، ان کی ولادت ہوئی، تو وہ کس طرح سے اللہ ہو سکتے ہیں؟ یہ بالکل سراسر ظلم ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو پہلے سے ہی تھا، جو ہمیشہ رہے گا، جو قائم ہے، جو پوری مخلوقات کو تھامے ہوئے ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے تھے ہی نہیں، اگر وہ اللہ ہوتے تو پھر تو پہلے سے ہی ہوتے، اگر وہ اللہ تھے یا اللہ ہوتے، پھر عیسیٰ سے پہلے کون اس دنیا کو، اس عالم کو سنبھالنے والا تھا؟ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نصارہ کو جو ہے ان کی اس بات کا رد کیا کہ عیسیٰ اللہ ہے، یا عیسیٰ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے، اس بات کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں رد کیا۔ انشاءاللہ باقی کل کی کلاس میں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔